السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام طیبہ ہے۔ میری شادی کی تاریخ طے ہوئی تو میں نے ہزاروں سپنے اپنی پلکوں تلے سجا لیے تھے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ شادی کی رات میرا شوہر مجھے جو انگوٹھی منہ دکھائی میں دے گا وہ میں کبھی خود سے جدا نہیں کروں گی۔ میں ہر حال میں اپنے شوہر کے ساتھ وفا کروں گی اور مثالی زندگی گزاروں گی۔ یوں ایک خوبصورت سے دن میں دلہن بن کر رخصت ہو گئی تھی۔ میں سیج پر بیٹھی تھی جب عادل میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور بولے، طیبہ، کیا تم اپنے نام جیسی پاک ہو؟ میں اپنے شوہر کی بات سن کر دنگ رہ گئی تھی۔ شادی کی رات ایسی باتیں کون کرتا ہے؟ میں چپ رہی تو میرا شوہر اٹھ کر الماری سے ایک چیز نکال کر لے آیا اور بولا، طیبہ، یہ تمہاری منہ دکھائی کا تحفہ ہے۔ میں نے خود ہی گھونگھٹ ہٹا کر دیکھا تو میرے شوہر کے ہاتھ میں ٹوپی والا برقع پکڑا ہوا تھا۔ وہ بولا، طیبہ، میں چاہتا ہوں کہ تم آج سے مکمل پردہ کرو۔ میں ایک مذہبی قسم کا انسان ہوں، آج تک کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی بھی غیر محرموں کی نظروں سے محفوظ رہے۔ میں ہکا بکا سی اپنے شوہر کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی۔ میں بولی، عادل، میں اتنا پردہ تو کرتی ہوں جتنا مجھے کرنا چاہیے، جس سے میں غیر محرموں کی نظروں سے محفوظ رہوں، مگر یہ ٹوپی والا برقع مجھ سے نہیں پہنا جائے گا۔ عادل ایک دم ہی غصے میں آ گئے اور بولے، اگر تم میری بات نہیں مانو گی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میں گھبرا گئی تھی، اس لیے عادل سے وعدہ کر لیا کہ میں یہ برقع پہن لیا کروں گی، مگر سچ بات تو یہ ہے کہ میں عادل کی طرف سے بدگمان ہو گئی تھی۔ کوئی شادی کی پہلی ہی رات اپنی بیوی سے طلاق کی بات کرتا ہے کیا؟ خیر، اب میں ہر جگہ برقع پہن کر جانے لگی تو سب میرا مذاق اڑانے لگے تھے۔ ہمارے معاشرے کے لوگ ہی ایسے ہیں کہ اگر کوئی اچھا کام کرنے کا بھی سوچے تو اس کی اتنی دل آزاری کرتے ہیں کہ وہ اس کام سے بات باز آ جاتا ہے۔ ایک دن میں پڑوس میں میلاد پر گئی تو ایک عورت میری طرف دیکھ کر بولی کہ عادل جیسے مرد خود تو ساری زندگی عیش میں گزار دیتے ہیں مگر پھر اپنی بیویوں کی زندگی یوں ہی تباہ کرتے ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ میرا سارا موڈ خراب ہو گیا تھا، اس لیے میں میلاد چھوڑ کر گھر چلی گئی۔ شام میں ایک عورت ہمارے گھر آئی اور بولی کہ عادل کہاں ہے؟ میں حیرت زدہ سی رہ گئی تھی۔ میں بولی، آپ کون ہیں؟ تو اس عورت نے بتایا کہ میں تو دوسرے محلے میں رہتی ہوں، یہاں سے گزر رہی تھی تو وہ سامنے والے گھر کی لڑکی نے ایک خط عادل کے لیے دیا ہے، اسے تم یہ تھما دینا۔ میں نے سر ہلا دیا تو وہ عورت اپنے گھر واپس چلی گئی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ وہ خط کھولا تھا۔ اس میں جو لکھا تھا وہ پڑھ کر تو میں دگ سے رہ گئی تھی۔ لکھا تھا، عادل، تم نے میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ میں تمہیں بد دعا دیتی ہوں کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ وفا نہ کرے، وہ تمہیں دھوکہ دے کر کسی کے ساتھ بھاگ جائے۔ ابھی میں خط پڑھ ہی رہی تھی کہ کسی نے وہ خط میرے ہاتھوں سے کھینچ لیا تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو عادل کھڑا تھا۔ میں غصے سے بولی، واہ واہ عادل صاحب، آپ تو بہت دیندار ہیں، اپنی بیوی کے لیے ٹوپی والا برقع لے آئے، جبکہ دوسروں کی بیٹیوں کی زندگی تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ عادل رونے لگا تھا۔ وہ بولا، طیبہ، میری بات تو سن لو، پھر فیصلہ کر لینا۔ یہ ثنا نے خط لکھا ہے۔ میں اور ثنا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، مگر اس کا رشتہ بہت امیر گھرانے سے آ گیا تو اس نے بے وفائی کر ڈالی۔ میں نے اس کو ہماری محبت یاد دلائی تو وہ ہنس کر بولی، تم مجھے دے ہی کیا سکتے ہو، خالی محبت کو میں نے چاٹنا تو نہیں ہے نا؟ میں ثنا کے عشق میں روتا رہا، تڑپتا رہا، مگر اس نے شادی کر ہی لی۔ 3 سال بعد کہیں جا کر میں سنبھلا تھا، پھر میرا رشتہ تمہارے ساتھ ہو گیا تو تم مجھے اچھی لگنے لگی، مگر تب ثنا بیوہ ہو کر واپس آ گئی تھی۔ اس نے مجھ سے دوبارہ روابط بڑھانے کی کوشش کی تھی، مگر میں نے اس کی ہمت نہ بندھائی۔ میں نے اس کو بتا دیا کہ میری تو شادی ہونے والی ہے۔ تب سے وہ ہر روز مجھے خط لکھتی ہے جس میں ڈھیروں بد دعائیں دیتی ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ساتھ بے وفائی کرے۔ میں اب کی بار بے وفائی برداشت نہیں کر پاؤں گا، اس لیے تمہیں ٹوپی والا برقع پہنانے لگا کہ کہیں ثنا کی بد دعا مجھے لگ نہ جائے۔ میں نے عادل کا حوصلہ بڑھایا تھا اور میں بولی کہ میں آپ کے ساتھ کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گی، ثنا آپ کو یوں بلیک میل نہیں کر سکتی۔ عادل کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔
वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।